بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد بارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام، دی شائننگ سٹارز کوئز کمپٹیشن لے کر آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر آپ کا میزبان بابر جدون حاضر. آج نواں روزہ ہے، پہلا عشرہ رحمت ہم سے رخصت ہونے کو ہے اور اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کرنی ہیں اور رحمتوں کی طلب کرنی ہے. اور یہ جو ساتیں آخری رہ گئی ہیں یہ ہم اس انداز میں اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ سامنے گڑ گڑا کر اللہ کے حضور دعائیں کر کے اس طرح سے مانگ لیں کہ جو پیچھے کسر رہ گئی ہے وہ بھی ہم پوری کر لیں. اور آج میں اپنے مہمانوں کا تعارف آپ سے کراؤں پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے کہ میرے پاس سب سے پہلے آج پاکستان ایجوکیشنل الائنس فار کریٹیو ایجوکیشن پیس کے تعاون سے جو آپ کو یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہوتا ہے، اس میں پیس کے ہی مہمان تشریف لاتے ہیں. سر ہمارے پاس بیٹھے ہیں، سر شاہ نواز صاحب، ڈاکٹر شاہ نواز صاحب ہیں. بہت زبردست شخصیت ہیں ماشاءاللہ، بڑی خدمات ہیں سر. تھینک یو ویری مچ. آپ تشریف لائیں، انشاءاللہ گفتگو ہوگی آپ سے. ان کے ساتھ میرے دوست بھائی پاکستان ایجوکیشنل الائنس فار کریٹیو ایجوکیشن پیس کے ذمہ دار ہیں سائٹ ٹاؤن کے، بڑی خدمات ہیں، بہت زبردست ٹیچر بھی ہیں اور بڑے محنتی انسان ہیں. سر فیض یہاں تشریف فرمائے. سر تھینک یو ویری مچ. آپ تشریف لائیں، انشاءاللہ گفتگو ہوگی. ساتھ ہی جناب سر میرے پاس تشریف فرمائیں ہمارے گارڈن کے ساؤتھ کے پیس کے جو ہیں وہ ذمہ دار ہیں. سر تشریف فرمائے. سر تھینک یو ویری مچ. آپ تشریف لائیں، آپ نے وقت دیا ہے. اور ساتھ میں سر شاداب ہیں اورنگی ٹاؤن پیس کے ذمہ دار ہیں. سر تھینک یو ویری مچ. آپ تشریف لائیں، انشاءاللہ گفتگو ہوگی. ٹیموں کی طرف بڑھتے ہیں. ٹیموں کا تعارف کروا کر پہلے اسکولز کا بیٹا تعارف کروا دیجئے، پھر انشاءاللہ جب سوالات آپ سے شروع کریں گے تو آپ کا تعارف کریں گے. مائک میں اپنے اسکول کا نام بتا دیجئے بیٹا. دارالقرار اکیڈمی. کہاں ہے؟ محمد آباد سائٹ میٹروول آپ کراچی. کے پرنسپل کا نام بیٹا؟ ڈاکٹر شاہ نواز انصاری. بہت زبردست ادارہ ہے، بہت زبردست شخصیت، زبردست. بیٹا آپ اپنے اسکول کا نام بتا دیجئے. اسکول زور سے بتائیں مائک میں. آرپا اسکول. آرپا اسکول کہاں ہے؟ میٹروول سائٹ کراچی. میٹروول سائٹ میں. آپ کے پرنسپل کا نام بیٹا؟ سر سجاد. سر سجاد ہمارے استاد ہیں، بہت زبردست شخصیت، بہت پیاری شخصیت ہیں، بڑی محنت ہے ان کی طلباء کے حوالے سے. جی بیٹا آپ اپنا نام بتا دیجئے. بیٹا مائک کے قریب آ کر اونچی آواز میں. روزۃ الاطفال. کہاں ہے بیٹا یہ؟ گارڈن ویسٹ کراچی. بس کراچی میں. آپ کے پرنسپل کا نام؟ محمد عاشق عباسی. عاشق عباسی صاحب، بہت زبردست ہمارے بڑے پیارے جو ہے استاد ہیں اور بڑی محنت ہے ان کی. جی بیٹا آپ اپنا نام بتا دیجیے، اپنے اسکول کا نام بتا دیجیے. پہلا اکیڈمی. نزدیک ہو جائیں مائک کے. پہلا اکیڈمی. پہلا اکیڈمی کہاں ہے؟ اورنگی ٹاؤن کراچی. مائک کے قریب ہو کر میں نے آپ سے کیا جواب دینا ہے. اورنگی ٹاؤن کراچی. جی ٹھیک ہو گیا. آپ کے پرنسپل کا نام؟ سر شاداب. سر شاداب، بہت زبردست. جی بڑی محنت ہے، پیس کے لیے بڑی محنت ہے ان تمام حضرات کی. ناظرین پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے ابوبکر سے ریکویسٹ کریں گے جو کہ میرے کو ہوسٹ یہاں روزانہ پروگرام میں ہمارے لیے بڑا کام کرتے ہیں، بڑی خدمات ہیں ان کی. سوالات تقسیم کیجیے، اپنی مرضی سے بیٹا ایک سوال نامہ چوز کر لیجئے. اسے اوپن مت کیجیے گا. جب ہم آپ سے یہ سوال نامہ لیں گے تو پھر اسے کھول کر دیکھیں گے کہ آپ کی لک میں کون سے سوال آئے. ابوبکر سے کہیں گے پہلی ٹیم سے سوالات لا کر ہمیں دے دیں. تالیاں بجا کر ذرا حوصلہ افزائی کریں بچوں کی، پتہ چلے کہ بھائی ان کے ساتھی موجود ہیں یہاں پر. اور پہلی ٹیم ہماری جو ہے وہ دارالقرار اکیڈمی ہے، بڑا پیارا اسکول اپنے علاقے کا. بیٹا تیار ہیں آپ لوگ؟ کوئی گھبراہٹ؟ مائک کے قریب آ کر مجھ سے باتیں نہیں کرنی، آپ نے سمجھنا آپ نے مائک سے باتیں کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب جواب نہ دے رہا ہوں پھر مائک کے قریب نہیں ہونا، صرف جب جواب دے رہے ہو تب. ججز ہم پہلے راؤنڈ میں 5 سوالات کریں گے انشاءاللہ تعالی بیٹا آپ سے. ہر صحیح جواب کے آپ کو 10 نمبر ملیں گے اور غلط جواب کی کوئی نیگیٹو مارکنگ نہیں ہوگی، لیکن اس میں آپ پاس نہیں کر سکتے. اگر نہیں جواب دیں گے تو مارکس کٹ جائیں گے. دوسرا راؤنڈ ہمارا ریپڈ فائر کا ہوگا جو کہ 15 سیکنڈز کا ہوگا. اس کے لیے آپ اسٹاپ واچ ریڈی کر لیجئے. سر شاداب آپ اسٹاپ واچ 15 سیکنڈ کے لیے ریڈی کر لیں. اور 15 سیکنڈز میں بیٹا میں آپ سے تیز سوالات کروں گا. جتنے زیادہ جوابات آپ دیں گے اتنے آپ کو +5 ہوتے جائیں گے. جہاں آپ غلط جواب دیں گے تو -5 ہو جائیں گے. پاس کرنے پر آپ کو نیگیٹو مارکنگ نہیں ہوگی. اگر جواب نہ آتا ہو تو پاس کر دیجئے گا، غلط جواب مت دیجئے گا. غلط جواب دیں گے تو پھر -5 ہو جائیں گے، ٹھیک ہے بیٹا؟ اور صحیح جواب پر +5 ہوں گے، ٹھیک ہے ججز؟ اس طرح سے ترتیب رہے گی. 15 سیکنڈ سر بیل بجا کے دیکھ لیں. بجتی ہے سر، ٹھیک ہے؟ ابھی نہیں سر، جب میں ریپڈ فائر کی بات کروں گا. اور 15 سیکنڈز کا آپ نے بڑا خیال رکھنا ہے سر، ٹھیک ہے سر؟ پہلا سوال، اس پر پھر بات ہوگی انشاءاللہ تعالی. پہلا سوال بیٹا آپ کی طرف آ رہا ہے، رمضان سے متعلق شخصیات و واقعات، ٹھیک ہے بیٹا؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تدفین کہاں ہوئی؟ جنت البقیع مدینہ منورہ میں. درست جواب ہے جی، بہت اعلیٰ، کلیپنگ کیجیے. زبردست زبردست. جنت البقیع میں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی زوجہ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی جنت البقیع میں مدفون ہے، مدینہ المنورہ میں. بالکل صحیح جواب بیٹا آپ کا. دوسرا سوال آپ سے ہے، غزوہ خیبر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں کون سا قلعہ فتح ہوا؟ قلعہ قموس. قلعہ قموس، درست جواب ہے، بہت اچھا، زبردست تیاری. تیسرا سوال بیٹا آپ سے ہے، بتائیے تسبیح فاطمی کیا ہے؟ 33 مرتبہ
سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 34 مرتبہ، اللہ اکبر۔ زبردست جی، بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ۔ چوتھا سوال آپ سے، غزوہ بدر میں انصار کا جھنڈا کس کے پاس تھا؟ غزوہ بدر میں انصار کا جھنڈا کس کے پاس تھا؟ اسامہ بن زید۔ پھر سوچ لیجئے، ابھی آپ پاس ٹائم ہے، کیونکہ اس میں آپ سے غلطی کی گنجائش ہم رکھتے ہیں، اگر آپ سوچ کر دوبارہ جواب دے سکتے ہیں تو ریپڈ فائر میں چانس نہیں ہوتا۔ سعید بن انصار کا جھنڈا غزوہ بدر، معرکہ اسلام کی تاریخ کا ایک زندہ شاندار جاویداں غزوہ معرکہ۔ کوئی اور جواب دے سکتا ہے؟ آڈینس میں سے کوئی دے سکتا ہے؟ جی، دیکھو بولے تھے نا، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی یہ جواب تھا بیٹا، آپ سے بھول ہوئی، کوئی مسئلہ نہیں، مقابلہ بہت پڑا ہے، ابھی بڑا ٹائم ہے، آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ 4 سوالات ہو چکے ہیں، 5واں سوال آپ سے بیٹا یہ ہے کہ ورقہ بن نوفل نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نزول وحی کے حالات سن کر کیا کہا تھا؟ ورقہ نے کہا کہ یہ وہی ناموس جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا، ورقہ نے کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالے گی۔ درست جواب، اس کو کنسیڈر کریں گے، بہتر ہے، کافی بہتر ہے۔ مطلب جب نبی علیہ السلام کو لے کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئی تھیں ورقہ بن نوفل کے پاس، جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو ورقہ بن نوفل نے یہ کہا تھا کہ عالم بالا سے وحی لانے والا یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر پیغام اللہ کا لے کر آیا کرتا تھا، اور کاش مجھے اللہ اتنا مضبوط رکھے اور اس وقت تک رکھے کہ جب نبی علیہ السلام کی قوم ان کے علاقے سے مکہ سے نکالے گی تو میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں، ان کے ساتھ تعاون کروں۔ یہ بیٹا بالکل 5 جوابات آپ کے ہم نے سوالات کیے، جن میں 4 کے جوابات آپ نے دیے۔ 40 پوائنٹ کے ساتھ ریپڈ فائر کی طرف بڑھیں گے، سر شاداب کی خدمات لیں گے 15 سیکنڈز کے لیے۔ سارے سزا، عذاب، جزا، عذاب، ثواب، سر شاداب۔ بیٹا آپ ریڈی ہیں؟ ٹھیک ہے سر۔ قرآن مجید کے نزول کے دور میں 2 دور ہیں، بتائیے کون کون سے ہیں؟ پہلا مرحلہ 2 نزول، مکی دور اور مدنی دور۔ درست۔ فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دن بدر میں قیام فرمایا؟ 3 دن۔ درست۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے اسلام کب قبول کیا؟ فتح مکہ کے بعد۔ درست۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ، بیٹا آپ کے 3 سوالات ہوئے فتح مکہ کے موقع پر، 3 جوابات آپ نے بالکل ٹھیک دیے ہیں۔ میں آپ سے اس لیے کہتا ہوں کہ ریپڈ فائر میں تیز چلا کریں، اگر کہیں گھبراہٹ ہو رہی ہے پاس کریں، آگے چلیں، سوال کو روکے مت۔ ابھی آپ اور جواب دے سکتے تھے، آپ کی تیاری بڑی اچھی تھی۔ بہرحال 3 جوابات انہوں نے دی۔ کلیپنگ کریں، آپ کی کلیپنگ میں مجھے کچھ جان نظر نہیں آ رہی، پتہ چلے۔ 3 جوابات یہاں درست ہوئے، 40 پوائنٹس وہاں تھے، 15 پوائنٹس یہاں ہیں، آپ کے 55 پوائنٹس بنے۔ زبردست مقابلہ۔ دوسری ٹیم کی طرف بڑھتے ہیں بغیر کسی جو ہے وہ تعامل کیے۔ دوسری ٹیم ہمارے پاس ہے آرپا اسکول سے جناب، اور یہ اپنے علاقے کا بہت بہترین اسکول ہے۔ سر سجاد آپ کے پرنسپل ہیں، ہمارے استاد ہیں، اور ہم بڑی عزت کرتے ہیں ان کی، اور بڑا پیارا ادارہ لے کر چل رہے ہیں ایک عرصے سے علاقے میں۔ بیٹا پہلا سوال آپ سے یہ ہے، رمضان سے متعلق شخصیات و واقعات کے حوالے سے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ حضرت ابو ہریرہ۔ مائک میں آ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ درست جواب ہے جی، بالکل درست جواب۔ دوسرا سوال، کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر دی تھی؟ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ پہلے دور میں سب سے شکی وہ تھا جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پیر کاٹے تھے، اور اگلے دور میں سب سے شکی وہ ہوگا جو آپ کی داڑھی کو آپ کے سر کے خون سے رنگین کرے گا۔ درست جواب ہے جی، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر نبی علیہ السلام نے پہلے دے دی تھی کہ، اور فرمایا تھا کہ سب سے شقی وہ شخص تھا جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کہ جو ہے وہ پاؤں کاٹے تھے، اور اس آگے جا کے سب سے شقی وہ ہوگا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کرے گا۔ تیسرا سوال بیٹا آپ سے، دونوں جوابات آپ کے بالکل درست ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب کا سلام آیا اور کیا بشارت سنائی گئی؟ حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کیا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے سلام فرمایا، اور ان کو میری طرف سے بشارت دیجیے کہ ان کے لیے جنت میں ایک سب کا گھر ہے جس میں نہ شور و غل ہوگا اور نہ غم و رنج۔ درست جواب ہے جی، بہترین، کیا آپ ماشاءاللہ انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا جواب دے دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے رب کا سلام آیا ہے۔ یہ میری بیٹیاں تھوڑا سا، مائیں بہنیں، یہ چیز کو پڑھیں دیکھیں، اللہ تعالیٰ خود سلام بھیج رہے ہیں جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا یہ خواتین ہیں، یہ رول ماڈلز ہیں ہمارے،
آپ نے ان کو پڑھنا ہے میرا بیٹا. یہ آج کے چکر میں ہم نے نہیں پڑھنا. یہ وہ خواتین ہیں جن کو اللہ نے دنیا میں نوازا کہ اللہ خود سلام بھیج رہے ہیں اور دنیا میں بتا رہے ہیں کہ ان کے لیے جنت میں نے ایسا گھر بنا دیا ہے کہ جس میں کسی قسم کا کوئی شور و غل نہیں ہے, بڑا اعلیٰ قسم کا, بڑا شاندار قسم. تو کامیابی یہ ہے نا, کامیابی تو یہ ہے کہ دنیا میں بھی اللہ نے ان کو کامیابی دی اور زندہ و جاوید رکھا ہے, قیامت تک ان کے نام رہیں گے اور قیامت میں بھی اللہ نے پہلے انہیں بشارتیں دے دی. تو یہ آئیڈیلز ہونے چاہیے ہمارے, یہ آئیڈیلز ہونے چاہیے, انہی کو سیکھیں گے, انہی کو پڑھیں گے انشاءاللہ. بیٹا زبردست ہو گیا, 3 جوابات آپ کے درست ہیں. چوتھا سوال, غزوہ بدر میں کفار کے لشکر سے سب سے پہلے مقابلے کے لیے آنے والے کون کون تھے؟ عتبہ شیبہ اور وہ ولید. درست جواب ہے جی, عتبہ شیبہ اور ولید غزوہ بدر میں پہلے آئے تھے کہ ہم مقابلہ کریں گے مسلمانوں کا. بالکل درست جواب ہے جی. 5واں سوال آپ سے, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری وحی وفات سے کتنے روز قبل نازل ہوئی؟ 7 روز اور 9 روز قبل. 7 یا 9 روز قبل. بالکل زبردست ہے جی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے مطابق نبی السلام کی وفات سے 7 یا 9 روز قبل آخری وحی آئی تھی. بالکل جواب درست ہے بیٹا, آپ کے 5 جوابات ٹھیک ہیں. ریپڈ فائر کی طرف بڑھنے کے لیے سر شاداب, سر آپ نے 14:15 اور 15:15 کا خیال کرنا ہے سر. بیٹا آپ ریڈی ہیں؟ ٹھیک ہے سر, آپ بیل کریں گے سر, آپ 15 پہ بیل. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی آخری آرام گاہ کس ملک میں ہے؟ شام میں. درست. غزوہ بدر میں انصار صحابہ کی تعداد کتنی تھی؟ انصار کی 82. غلط. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے سال کا نام کیا ہے؟ عالم الحسن. درست. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی سب سے بڑی بہن کون ہے؟ زینب. درست. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائیوں کے نام. سوال ہو چکا ہے, اگر جواب دے دیں تو ہم لے لیں گے. سوال ہو گیا ٹائم میں. جی بتائیں ایک بار. اب دوبارہ سوال نہیں ہوگا, سوال ہو حضرت چکا علی ہے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب اگر آتا ہے تو دیجئے ورنہ مائنس ہو جائیں گے پوائنٹس. اور سوال ہو چکا ہے. طالب, جعفر اور عقیل. درست جواب ہے جی, بالکل ایسا ہی. اچھا بیل سے پہلے اگر سوال ہو جائے تو ہم جواب لے لیتے ہیں, اگر بیل کے دوران سوال ہو نہ ہوا, مکمل نہ ہوا ہو تو ہم وہ جواب نہیں لیتے. تو 4 سوالات آپ سے ہوئے جس میں سے آپ نے 5 سوالات ہوئے جس میں سے 4 کے آپ نے صحیح جواب دی تو آپ کے بنے تھے 20 پوائنٹس. ایک آپ نے غلط دے دیا تو باقی رہ گئے 15 پوائنٹس. ایسا ہی ہے سر, 15 پوائنٹس رہ گئے. غزوہ بدر میں انصار صحابہ کی تعداد کتنی تھی؟ تسلی سے اب بتا دیں, یاد ہے؟ جی انصار صحابہ کی کتنی تعداد تھی؟ ریپڈ جی 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 131. نہیں, ابھی 231. 231 تھی. دیکھیں ان کو یاد ہوتا ہے, ریپڈ فائر بڑا خطرناک مرحلہ ہے. زبردست بیٹا, آپ کے 15 پوائنٹس اس راؤنڈ میں. ایسے ہی جی 50 پوائنٹس پچھلے راؤنڈ میں تھے. ناظرین 2 ٹیموں نے بہت زبردست مقابلہ کیا ہے, میری بیٹیاں بہت اچھی تیاری کر کے آئی ہیں. ہم بڑھتے ہیں ابو بکر کی طرف. دونوں ٹیموں نے بڑا زبردست مقابلہ کیا ہے. آگے کا مقابلہ دیکھنا مت بھولیے, اگر کہیں مت جائے گا. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر دی شائننگ سٹارز کو اس کمپٹیشن لے کر حاضر. دونوں ٹیمیں سوالات جوابات کے سلسلے سے گزر چکی ہیں. ہمارا روز کا ایک پیٹرن, تیسری ٹیم کی طرف بڑھتے ہیں. بڑی شاندار تیاری, مقصد صرف اور صرف جو ہے وہ یہ ہے, عنوان یہ ہے کہ تربیت بچوں کی ہو, آئیڈیل سیٹ کیے جائیں اور انہیں فالو کیا جائے. زبردست تیاری کے ساتھ بچے یہاں موجود ہیں. بیٹا آپ اپنا نام بتا دیجئے, مائک میں تیز آواز سے. انابیہ. آپ کا بیٹا؟ ام ہانی. بیٹیاں تو بڑی کانفیڈنٹ اچھی لگتی ہیں, فاسٹ بتاتے ہیں. دیکھو دونوں ٹیمز نے کیسا فاسٹ, آپ نے بھی اچھا کھیلنا ہے. ٹھیک ہے, پہلا سوال, گھبرا تو نہیں رہنا, کوئی پریشانی نہیں ہے. پہلا سوال بیٹا آپ سے ہے, صحابیات میں کس صحابیہ سے سب سے زیادہ روایات منقول ہیں؟ درست جواب ہے جی, بہت. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ روایات منسوب ہیں. دوسرا سوال آپ سے, حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کتنے بھائی شہید ہوئے اور وہ کون سی جنگ میں شہید ہوئے تھے؟ ایک بھائی شہادت سے فراز ہوا اور ایک بھائی شہادت سے فراز ہوا جنگ موتا میں. جنگ موتا میں شہادت سے سرفراز ہوئے. بالکل ایسے جواب درست ہے جی. اور وہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو کہ جنگ موتا میں, حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی الاسلام کے چچا زاد بھائی ہیں. یہ جنگ موتا میں ان کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کے درجے پہ سرفراز فرمایا تھا. اور کیا صحابی تھے نبی الاسلام کے, کیا شان تھی ان کی کہ اپنے نبی پر قربان ہو جانا اپنا سب کچھ سمجھا کرتے تھے. بالکل ٹھیک ہے بیٹا, آپ کے دونوں جوابات درست ہیں. تیسرا سوال, سورہ کوثر کی پہلی تفسیر کس کو کہا جاتا ہے؟ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے تیسرے ہی سال پیدائش گویا سورہ کوثر کی پہلی تفسیر ہے. یعنی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی پیدائش. بالکل درست جواب ہے, بالکل درست جواب. ذرا تالیاں زوردار بجا دیجئے, پتہ چلے کہ آڈینس بیٹھی ہے. سورہ کوثر کی پہلی تفسیر, بالکل آپ کا جواب درست ہے. سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ جب نبی علیہ السلام کو کفار تانا دیا کرتے تھے کہ آپ کا تو کوئی بیٹا نہیں ہے,
تو اب آپ علیہ السلام جب دنیا سے چلے جائیں گے تو پیچھے آپ کے دین کو لینے والا, چلانے والا, آپ کی نسل آگے بڑھے گی نہیں, معاملات چلیں گے نہیں. تو آپ علیہ السلام اس پر کبھی کبھی رنجیدہ بھی ہو جایا کرتے تھے. پھر سورہ کوثر آئی تھی آپ علیہ السلام کی, اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حوصلہ افزائی کے لیے, اور اس میں پھر یہ سورہ کوثر کی پہلی عملی تفسیر یہ حضرت سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ تھے کہ جب یہ پیدا ہوئے پھر نبی علیہ السلام بہت خوش ہوئے تھے. پھر ان کا عقیقہ بھی خود کیا, اور پھر ان کے منہ میں جب یہ گٹی کے طور پر آپ علیہ السلام نے اپنی زبان مبارکہ جو ہے ان کے منہ میں رکھی تھی, اور انہوں نے نبی علیہ السلام کی زبان مبارکہ کو چوسا تھا پیدائش کے بعد, خود کان میں اذان دی, خود اقامت دی, اور یہ پھر نبی علیہ السلام کی نسل آگے بڑھنے کا ایک باعث تھا. تو آپ علیہ السلام اس پر بہت خوش تھے. تو سورہ کوثر کی عملی تفسیر اسے کہا جاتا ہے, کیوں جس میں سورہ کوثر میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا, ہم آپ کا ذکر خیر انشاءاللہ جاری و ساری رکھیں گے. اور پھر یہ ذکر خیر اس اولاد کے ذریعے سے بڑا تھا. بالکل جواب آپ کا بیٹا, تینوں جوابات درست ہیں. چوتھا سوال, غزوہ بدر میں پرچم کس چیز سے بنایا گیا تھا؟ حضرت عائشہ کے دوپٹے سے. جواب درست ہے, عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے دوپٹے سے. پانچواں سوال, پہلی وحی کے نزول کے بعد غار حرا سے واپسی کے راستے میں آپ علیہ السلام نے کس فرشتے کو آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھے دیکھا؟ جبرائیل امین. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو. درست جواب ہے. جبرائیل علیہ السلام جو کہ نبی علیہ السلام پر وحی لے کر آئے تو آپ علیہ السلام واپسی پر دیکھا تھا انہیں. بالکل 5 جوابات آپ اس وقت بھی تھے اور واپسی پر بھی دیکھا تھا کہ وہ جو زمین و آسمان کے درمیان کرسی پر وہ تشریف فرما تھے جبرائیل علیہ السلام. تالیاں تو بجا دیں تھوڑی سی بھائی, پتہ تو چلے آپ کو بار بار. اچھا آج آڈینس کچھ شاندار نہیں, پر ریپڈ فائر کی طرف بڑھیں گے. بیٹا آپ ریڈی ہیں؟ جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کس لقب سے نوازا؟ سیف اللہ کی تلوار. درست. غزوہ بدر میں مہاجرین صحابہ کی تعداد کتنی تھی؟ 82. درست. حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ تھا؟ چچا کا. درست. جنگ موتا کب واقع ہوئی؟ 3 جوابات آپ نے بالکل درست دیے. اگر آپ کو جنگ موتا کے اس میں ڈاؤٹ ہو تو آپ پاس کر کے آگے چلے جاتے. اگلا سوال بہت آسان آ رہا تھا اور ڈیفینیٹلی آپ جواب دے دیتے. تو دیکھیں نا, یہی ایک طریقہ آپ کو پاس کر کے آگے جائیں. بہرحال 3 جوابات درست ہیں جی, ان کے لیے کلیپنگ کیجیے. 15 پوائنٹس آپ کے یہاں ہوئے اور 50 پوائنٹس آپ کے وہاں ہیں, 65 پوائنٹس. ایسے ہی ہے ججز, بہت زبردست مقابلہ. ریپڈ فائر یہ حملہ بڑا خطرناک ہے, اس میں بچے تھوڑا سا شفل ہو جاتے ہیں, بڑی تیاری کرتے ہیں, اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بچے خوش و خرم جائیں کیونکہ یہ سیکھ کر آئیں, اور عنوان صرف تربیت ہے, مقابلہ نہیں. بہت اچھا میرا بیٹا, بہت اچھا کھیلا آپ نے. چوتھی ٹیم, بیٹا اپنا نام بتا دیجیے. مائک کے قریب ہو جائیں, آپ مائک کے اور قریب ہو جائیے, آپ ڈائس کے بالکل قریب ہو جائیے, دونوں ہاتھ ڈائس پہ رکھ لیجیے ایسے. جی آپ فرمائیے. منال. جی اب آپ سے آپ بیٹا اپنا نام بتائیے. فضا. فضا. بیٹا پہلا سوال آپ سے آ رہا ہے, رمضان سے متعلق شخصیات و واقعات. نبی علیہ السلام کی کس زوجہ کے بستر پر وحی نازل ہوئی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. درست جواب ہے جی. یعنی آپ فضائل گنتی کرتے جائیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل, مراتب, درجات کتنے اعلیٰ ہیں, کتنے شاندار ہیں. اور یہ وہ خواتین ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کے طریقے پر, دین پر زندگی گزاری ہے, جن کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب کہا ہے. یہ وہ خواتین ہیں. تو ان کے فضائل آپ سنتی جا رہی ہیں کہ کتنے زیادہ فضائل ہیں, جو ہر سوال, ہر تھوڑی دیر کے بعد کوئی نہ کوئی فضیلت آپ کے سامنے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی, فاطمہ رضی اللہ عنہ کی, خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی آتی ہے. آپ کا جواب بالکل درست ہے بیٹا. وحی اتر رہی ہے, اتنی مقدس شخصیات کے بستر پر وحی اتر رہی ہے. یہ شانیں تھیں ان کی, اور یہ شان صرف کس لیے تھی کہ نبی علیہ السلام کی سیرت پر, نبی علیہ السلام کو مکمل طور پر اپنی جو ہے وہ اپنا آئیڈیل بنا کر انہوں نے اپنی زندگیاں گزاری دی اور اپنا سب کچھ وار دیا تھا, وقف کیا تھا. دوسرا سوال, خوارج نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قتل کا منصوبہ کہاں بنایا؟ جنگ نہروان کے بعد 3 خارجی جمع ہو کر مکہ مکرمہ میں آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کا منصوبہ بنایا. درست جواب ہے جی. بیٹا لیتے ہیں, بچے کنفیوز ہوتے ہیں. تالیاں بجائیں, تالیاں بجائیں, تھوڑی سی حوصلہ افزائی کیجیے. یہ 3 خارجی مکہ مکرمہ میں جمع ہوئے تھے, اور یہ صرف حضرت علی کے لیے نہیں جمع ہوئے تھے. یہ اس وقت ایک سازش تھی مسلمانوں کے خلاف. میں نے آپ سے کہا نا, نبی علیہ السلام کے دور سے سازشی عناصر جو ہے وہ سرگرم تھے, کیسے دین کو نقصان پہنچایا جائے, کیسے انہیں توڑا جائے, کیسے ان میں پھوٹ ڈالی جائے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے صرف یہ نہیں آئے تھے, یہ 3 خارجی جمع ہوئے تھے کہ بیک وقت 3 مقرب صحابہ کو ایک ساتھ شہید کیا جائے گا, جن میں سے ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, اور ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے, اور ایک تیسرے ایک صحابی تھے. یہ تینوں سرداران تھے, اور تینوں حضرت ان کو آپس میں غلط فہمیاں پیدا کرنے کے لیے کہ ایک وقت میں ان تینوں کو شہید کر دیں گے, اور ان کی قومیں, ان کے چاہنے والے, جو ان کے جو جہاں جہاں یہ ہیں وہ لوگ آپس میں جو ہے دست و گریباں اور مسلمانوں میں انتشار پھیلانے کے لیے یہ ایک سازش تیار کی گئی تھی. اور اس سازش کو الحمدللہ پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناکام بنایا تھا.
انہوں نے پھر ان کا کلا کما کیا تھا. یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے, لیکن باقی 2 صحابہ کو شہید کرنے میں یہ کامیاب نہیں ہوئے. ان کی جو پلاننگز تھیں وہ سامنے آ گئی تھیں. بالکل بیٹا آپ کا جواب بالکل درست ہے. تیسرا سوال, غزوہ بدر میں مہاجرین کا علم کس کے پاس تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. درست جواب ہے جی, بالکل ٹھیک ہے جی, تالیاں بجائیں ان کے لیے, بہت اچھے بہت اچھے. غزوہ بدر میں مہاجرین کا علم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس تھا, اور وہ علم کس چیز کا بنا ہوا تھا؟ مائک میں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے دوپٹے سے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا دوپٹہ تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا دوپٹہ تھا, اور کس کے ہاتھ میں تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا. کہاں جا رہے ہیں؟ غزوہ بدر پر. یعنی کس کے ساتھ جا رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام کے ساتھ. کتنا مبارک سفر, کتنی مبارک شخصیت کے ہاتھ میں جھنڈا, اور کتنی مبارک شخصیت کا دوپٹہ. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رشتے سے حضرت علی کی والدہ ہوئی نا جی, امہات المومنین ہے. تو نبی علیہ السلام کی یہ جو ہے وہ جماعت ایک سے ایک برتر بڑھ کر شخصیت ہے ماشاءاللہ سے. بالکل جواب آپ کا درست ہے. چوتھا سوال, غزوہ بدر میں ان کافروں کے مقابلے کے لیے پہلے کافر آ گئے تھے, عتبہ شیبہ ولید آئے تھے, ان سے مقابلے کے لیے کون سے صحابہ آئے تھے؟ اوف معوذ اور ولید. عبداللہ بن رواحہ. عبداللہ بن رواحہ 3 صحابی تھے جی, انصار صحابی تھے. تالیاں بجائیں کے لیے, بہت اچھے. گھبرا کیوں رہے ہیں آپ لوگ؟ آپ کو جوابات معلوم ہے. یہ انصار صحابی تھے. جب غزوہ بدر میں جنگ کا یہ ماحول ہوا کرتا تھا کہ پہلے ایک بہادر میدان میں آ کر یہ کہتا تھا کہ میرے مقابلے میں کوئی آئے, تو وہاں سے عتبہ شیبہ اور ولید اترے تھے کفار کی طرف سے. وہ اپنے دور کے بڑے بہادر جو تھے وہ جنگجو تھے. تو یہاں پر بھی دیکھیں قربانی, یہاں پر بھی اپنے آپ کو سب سے پہلے پیش انصار نے کیا. عتبہ شیبہ کا ایک بہت بڑا نام تھا جنگوں میں, لیکن انصار یہاں بھی میزبانی کرتے ہوئے نبی علیہ السلام سے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہم ان کے مقابلے میں کودیں گے, بعد میں مہاجرین کی باری آئے گی. تو یہ 3 انصاری صحابہ, حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, معوذ نام نہیں بیٹا, کیا نام ہے؟ حضرت معوذ رضی اللہ عنہ, عوف رضی اللہ عنہ, عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ, یہ 3 صحابی ان کے مقابلے کے لیے میدان میں سب سے پہلے آگے بڑھے تھے. 5واں سوال آپ سے ہے. 5واں سوال, کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے مطابق آخری وحی میں کون سی آیت اتری؟ ترجمہ بتا دیجئے, مائک میں آگے بتائیے. آخری وحی ابھی آپ نے دیکھا کہ 7 سے 9 دن پہلے آئی تھی, پچھلے سوالات کے تسلسل میں سوال ہوا, تو اس میں کیا جو تھی وہ آیات آئی تھیں, اس کا ترجمہ بتا دیجئے. پاس کر سکتے ہیں؟ نہیں, اس کو پاس نہیں کر سکتے, ڈسکس کر سکتے ہیں آپس میں. آپ کے پاس تھوڑے سے ہم کچھ سیکنڈز دیں گے, آپ پوچھ سکتے ہیں ایک دوسرے سے اس کو کہ بھائی کون سی آخری آیات تھیں, ان کا ترجمہ بتا دیجئے. نہیں آتا؟ آپ میں سے کوئی جواب دینا چاہے گا؟ سر میں جس سے پوچھوں گا وہ جواب دیں گے. صرف کون جواب دینا چاہے گا؟ اچھا, آپ جواب دیجئے. چلیں, آپ اونچی آواز میں. اور سے ڈرو جب کہ تم اللہ کے حضور لائے جاؤ گے, اور جب تم اللہ کے حضور لائے جاؤ گے, اور جو شخص اور ہر شخص جو کچھ اس نے کمایا ہے اس کا پورا بدلہ اس کو مل جائے گا, اور ان کی حق تلفی نہ کی جائے گی. درست جواب ہے جی, زبردست. دیکھیں اتنی تفصیل کے ساتھ انہوں نے اس بات کو رکھ دیا, حالانکہ مطلب اس کے آیت کا ترجمہ مفہوم انہوں نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دن سے ڈرو کہ جب تم میرے پاس آؤ گے, اور پھر تم سے جو ہے ساری چیز کا جو ہے نا پوچھا بھی جائے گا, جو پھر تم نے کمایا, اور پھر سب کا پورا بدلہ دیا جائے گا. بالکل جوابات درست. 4 جوابات بیٹا آپ کے درست ہیں. 5واں جواب آپ نہیں دے سکے, گھبرانا نہیں ہے. ریپڈ فائر میں آپ برابر آ سکتے ہیں, تیز چلیے گا. ججز ریڈی ہیں؟ آپ ریڈی ہیں بیٹا؟ مائک کے قریب آ کر اونچی آواز میں, اگر آپ کی آواز نہیں آئے گی تو ہم جواب نہیں لیں گے, ٹھیک ہے جی بیٹا. قرآن مجید کے نزول کے کتنے مراحل ہیں؟ 2. درست. غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پاس کتنے اونٹ تھے؟ 2. 170. غلط. اب درست. فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کے باوجود کتنے افراد کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا؟ 11 مرد 4 عورتیں. درست. ازواج مطہرات میں سب سے افضل کون ہے؟ حضرت خدیجہ. جی, یہ 4 جوابات ان سے ہوئے. ان 4 جوابات ان کے. تالی بجائیں بیٹا, میں پھر آپ کو بتاتا ہوں, ذرا تالیاں بجائیں ان کے لیے. 4 سوالات میں نے ان کے سے کیے, ججز اس کا فیصلہ کریں گے. دوسرے سوال میں انہوں نے فمبل کیا, یعنی پہلے غلط دے کر پھر دوبارہ صحیح جواب دے دیا, تو اس کو کنسیڈر کر لیں گے. اگر صحیح مانا جائے گا تو پھر ان کے 20 پوائنٹس ہیں, ادروائز ان کے پھر 10 پوائنٹس بنتے ہیں. ججز آپس میں ڈسکس کریں گے کہ جی وہ جواب صحیح آپ لے لیں تو پھر ان کے اس راؤنڈ میں 20 پوائنٹس بنتے ہیں. 3 سوالات ہوئے نا جی, 15 پوائنٹس بنتے ہیں. 15 پوائنٹس اس راؤنڈ میں بنتے ہیں. 3 سوالات میں نے کیے, 3 کے جوابات بچوں نے دیے.
चार किए, 4 सवालात किए, 4 सवाल किए, इनके चारों जवाबात में इनके दुरुस्त थे, एक में इन्होंने रिपीट किया पहले गलत कह के सही कह के। अगर जजेस उसको एक्सेप्ट करें तो 20 पॉइंट्स हैं इसमें। ज़बरदस्त मुकाबला, बहुत अच्छी तैयारी, ऑडियंस मज़े की हमें नहीं लग रही है, वो तालियां बजाएं, पता चले, हौसला अफजाई करें। बेहतरीन, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी तैयारी की बेटा आप लोगों ने, बहुत अच्छा मुकाबला किया। बढ़ते हैं अबू बकर की तरफ। बहुत ज़बरदस्त मुकाबला हुआ, रिजल्ट देखना मत भूलिएगा और कहीं मत जाइएगा। हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाज़रीन वेलकम बैक। ब्रेक के बाद दी शाइनिंग स्टार्स को इस कंपटीशन लेकर आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर। जजेस जब तक रिज़ल्ट तैयार करेंगे, हम रोज़ाना की तरह एक छोटा सा वाक़या आपके सामने रखेंगे जो कि गुलशन नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूल के उन्वान से रोज़ाना आपके सामने मैं रखता हूँ। आज जो वाक़या आपके सामने रखूँगा, मेरे बच्चे बैठे हैं, इसको सीखेंगे और सुनने वाले भी इसको जो है वो समझेंगे और इस वाक़े के मुताबिक फिर अपनी ज़िंदगियों को गुजारने की कोशिश करेंगे। इसमें जो आज हम उन्वान लेकर चल रहे हैं, जो वाक़या लेकर चल रहे हैं, वो कुछ इस तरह से कि नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और नबी अलैहिस्सलाम की सीरत के हवाले से मैं गुफ्तगू करता हूँ कि हमारी अल्लाह ताला ने जो कामयाबी रखी हुई है, जो दीन में भी अल्लाह ताला और दुनिया में भी अल्लाह ताला हमें कामयाबी देंगे। हमारी मुसलमानों की कामयाबी अल्लाह ने मुकम्मल दीन में रखी है कि जो जितना आप ज़्यादा दीन से करीब होंगे, नबी अलैहिस्सलाम की सीरत पर अमल पैरा होंगे, आपको अल्लाह ताला दुनिया में भी कामयाबी देंगे और आखिरत में भी कामयाबी देंगे। ऐसा नहीं है कि नबी अलैहिस्सलाम की सीरत पर सिर्फ आखिरत की कामयाबी, हमारी मुसलमानों की दुनिया की कामयाबी भी नबी अलैहिस्सलाम की सीरत पर अमल करने में और दीन से करीब रहने में। इस चीज़ को साबित करके दिखाया, इस चीज़ पर अमल करके दिखाया नबी अलैहिस्सलाम की तैयार करदा जमात ने। जो नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की एक जमात तैयार की, उन्होंने ये साबित करके दिखाया कि वाकई नबी अलैहिस्सलाम की ये तो हमारा ईमान है इस बात पर, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिकल किया, प्रैक्टिकल उन्होंने करके दिखाया। हम तक पहुंची बात कि नबी अलैहिस्सलाम की सीरत पर अमल करने से अल्लाह ने उन्हें कहाँ से कहाँ पहुंचाया था। और फिर वो सीरत पर अमल ऐसे नहीं करते थे कि बस एक बात सुन ली और बात पर अमल कर लिया, वो ऐसे अमल करते थे कि अमल करने का हक अदा कर दिया करते थे। अब मैं यहाँ पर एक वाक़या अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से आपके सामने रखूँगा। नाज़रीन, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इतने वाक़यात हैं नबी अलैहिस्सलाम के साथ, मोहब्बत के, इश्क के, वफ़ा के, कि इनको सुनाते रहे ये ख़त्म नहीं होते, क्योंकि बचपन का साथ था और फिर आखिर जो है वो आज तक साथ हैं। ज़िंदगी में तो साथ रहे ही रहे, सारी गमी, खुशी, परेशानी, दुख, दर्द नबी अलैहिस्सलाम के साथ सहा और फिर उसके बाद दुनिया से रुखसत होने के बाद भी अपने नबी के पहलू में और आज तक नबी अलैहिस्सलाम के साथ मौजूद हैं। तो वाक़यात बड़े ज़्यादा हैं, उनमें से एक आपके सामने रखता हूँ कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो सहाबी थे जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम से कभी सवाल नहीं किया कि क्यों या ये क्यों या कैसे, ये सवाल नहीं किया। आप अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे, अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस बात को ले लिया करते थे, बैन ही उस बात को ले लेते थे। दलील, सबूत, वजाहत कभी नहीं मांगी कि ये क्यों करना है, कैसे करना है, फरमा दिया, बस फरमा दिया। ऐसी शान थी। और फिर अल्लाह ने दर्जे भी फिर वैसे ही दिए। तो इस तनाजुर में बहुत सारे वाक़यात हैं। एक मरतबा ये जब सुलह हुदैबिया के मामलात हो रहे थे, नबी अलैहिस्सलाम सहाबा को लेकर गए, सहाबा की 1500 सहाबा की जमात, अकाबिर सहाबा, जय्यद सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम, बड़े दिलेर, बहादुर, शान वाले, इज़्ज़त व अज़मत वाले 1500 तकरीबन सहाबा की जमात लेकर नबी अलैहिस्सलाम जाते हैं उम्रा करने के लिए कि हम मक्का मुकरमा जाएंगे, उम्रा अदा करेंगे। अहराम बनाए, सबको बंधवाए, सब ने अहराम बांधे और फिर फरमाया कि जी हम सारे तवाफ़ करेंगे और उम्रा करेंगे। ठीक है जी, तवाफ़ करेंगे खाना काबा का। अब तमाम सहाबा तैयार हैं, ज़हनी तौर पर तैयार हैं। आप सोचें, मैं सोचूं कि हमें कोई कहे जी जा रहे हैं और खाना काबा देखेंगे और तवाफ़ करेंगे। कैफियत अभी भी आप मेरी अल्फाज से देख सकते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम का रोज़ा देखेंगे, तो यहाँ से तैयारी हो रही है। हम तो अभी रोज़ा भी देख रहे हैं, वो उस वक्त तवाफ़ के लिए जाया करते थे, खाना काबा जाते थे। तो अब बड़े अरसे के बाद अपने मक्का वापस जा रहे थे, बड़ी खुशी भी थी कि वहाँ जाएंगे, अल्लाह के घर में भी जाएंगे, अपने रिश्तेदारों से ही मुलाकात होगी। तो बड़ा ये उनका 1500 सहाबा बड़े तैयार और बड़े जो है वो अकीदत और बड़ा एहतराम कि बड़ी तैयारी कि भाई हम तवाफ़ काबा के लिए जाएंगे। वहाँ मक्का के करीब जो है वो मक्का से कासिद आ जाता है और वो कहता है यार आप अलैहिस्सलाम के पास आता है कि जब मैं मक्का से पैगाम लेकर आया हूँ कि आपको मक्का में आने की इजाज़त नहीं है, हम आपको मक्का आने की इजाज़त नहीं दे सकते। आप अलैहिस्सलाम कहते हैं हम किसी और घर से नहीं आए, हम तो तवाफ़ काबा के लिए आए हैं, तवाफ़ काबा करेंगे, वापस चले जाएंगे। उन्होंने कहा जी आपके साथ 1500 सहाबा हैं और ये सहाबा भी वो हैं जो आपके जानिसार हैं, जो आपके एक हुक्म पर अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। हम ये रिस्क नहीं ले सकते कि हमें आने दें मक्का में और आप तो हमें फ़तह ही कर लें, तो हमें आपको वापस जाना पड़ेगा, आप अगले साल ये तवाफ़ करने के लिए आए। अब नबी अलैहिस्सलाम के सामने शराइत पेश हो रही हैं और सहाबा बैठे हैं, और सहाबा भी मैंने आपसे कहा बड़ी शान वाले हैं, बड़े बहादुर लोग हैं। तो वो गुस्से में हैं, परेशान हैं कि
ये कैसी शर्त हम पर लगाई जा रही है कि हम वापस जाएं, तो हम तो वापस नहीं जाएंगे। तो आप अलैहिस्सलाम से ये जो सुलह हुदैबिया का वहाँ मामला हुआ, बहुत सारी ऐसी शराइत हुई जो बज़ाहिर, ये एक लंबा वाक़या है तो उसको मुख्तसर करके, जो बज़ाहिर लग रहा था कि मुसलमान दब कर जो है ये सुलह कर रहे हैं, बज़ाहिर लग रहा था, लेकिन दरअसल इसे फ़तह मुबीन बाद में कहा गया। अल्लाह ने कुरान में इसको फ़तह मुबीन कहा और इसके ज़रिए से अल्लाह ने फिर बहुत सारी फतवात दी इस मुआहदे की वजह से। लेकिन बज़ाहिर हम देखने, वो उस वक्त जो देखने वाले लोग थे उनको ये लग रहा था कि मुसलमान दब कर सुलह कर रहे हैं। तो उसमें ये तय पाया कि आप वापस जाएंगे, इस साल उम्रा नहीं करेंगे, तवाफ़ नहीं करेंगे, वापस जाएंगे। आप अलैहिस्सलाम ने वापस जाने का हुक्म फरमाया, फैसला फरमाया। उस मुआहदे के दौरान उन्होंने कहा, जब मुआहदा तय हो रहा था तो ऊपर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा गया नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से। तो कुफार ने, कुरैश ने कहा जी कि अगर ये हम मान लें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो फिर तो झगड़ा ही खत्म हो गया, ये आप रसूलुल्लाह इसके सामने से हटाएंगे। अब नबी अलैहिस्सलाम क्योंकि बहुत दूर देख रहे थे, उन्हें बहुत फतवात नजर आ रही थी, अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म था, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रसूलुल्लाह हटा दिया जाए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि अली ये रसूलुल्लाह हटा दो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो भी अपनी जगह एक बहादुर और जर्री, और देख रहे हैं कि इस वक्त मामला क्या बन रहा है। तो उस वक्त सारे सहाबा कुछ गुस्से के आलम में थे, कुछ परेशानी के आलम में थे, कुछ खफगी के आलम में थे। तो अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे ये ना होगा कि मैं मोहम्मद के सामने से रसूलुल्लाह मिटा दूं। तो आप अलैहिस्सलाम ने वो पर्चा लिया और अपने हाथ मुबारक से रसूलुल्लाह मिटा दिया, अपने किसी सहाबी पर नाराज नहीं हुए। अब ये गुस्से का आलम था, खफगी का आलम था, इसको गुस्सा नहीं कहेंगे, खफा थे, परेशान थे, दुख था। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि भाई उस वक्त भी नबी अलैहिस्सलाम ने 1500 सहाबा की जमात बैठी है, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की जिक्र करने जा रहा हूँ, 1500 सहाबा की जमात बैठी है, आराम बांधे हुए हैं। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जाओ जी आराम खोलो और कपड़े बदली करो, आराम तब्दील कर दें, आराम हटा दें। 1500 सहाबा पर सकता छा जाता है कि हम तो बड़ी तैयारी से आए थे, आप अलैहिस्सलाम ने कहा तवाफ करेंगे, मक्का जाएंगे, खाना काबा जाएंगे, और यहां से जाने के लिए आप कह रहे हैं। तो वो किसी, अब वो सदमे में, गम में, दुख में पहला शख्स जो उठकर खड़ा होता है, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला उठकर खड़े होते हैं। ना गम, न सदमा, न दुख, मेरे नबी का हुक्म आ गया, आराम बदली करना है। आप रज़ियल्लाहु ताला उठते हैं और जाकर आराम बदली करने लग जाते हैं। ये सवाल नहीं होता क्यों, मेरे नबी ने कह दिया तो मैंने मान लिया। फिर उसके बाद फिर बाकी साहबा उठते हैं और जाकर आराम बदली करते हैं। अब उमर रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं कि मुझे बड़ा उस वक्त गुस्सा था, तो जिस पर मैं सारी जिंदगी बाद में अफसोस भी करता था। कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम के जो है वो हुजरा मुबारक में चला गया, जहाँ आप अलैहिस्सलाम आराम फरमाते, तशरीफ फरमाते, और जाकर मैंने इस तरह कहा कि क्या आप अल्लाह के सच्चे नबी नहीं हैं? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूँ। मैंने कहा क्या ये दीन सच्चा नहीं है? अल्लाह के नबी ने कहा कि ये दीन बिल्कुल सच्चा है। तो फरमाया कि फिर ये कुरान सच्चा नहीं है? फरमाया कि कुरान बिल्कुल सच्चा है। तो फिर फरमाया कि हम इतनी दब कर सुलह क्यों कर रहे हैं? आप अलैहिस्सलाम से उमर कहते हैं हम इतने दब कर इनसे सुलह क्यों कर रहे हैं? तो उमर थे, उनकी शान अलग थी। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं करता, मैं वही करता हूं जो मुझे अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है, मैं वही करता हूं जो मुझे अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है। तो उमर कहते हैं मैंने कहा तो आपने ही तो कहा था कि तवाफ करेंगे। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने कहा था तवाफ करेंगे, ये तो नहीं कहा था कि इसी साल करेंगे, ये तो नहीं कहा था कि इसी साल करेंगे, तवाफ करेंगे इंशाअल्लाह बाद में करेंगे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं मैं गुस्से से फिर खफगी से बाहर निकल आया और फिर अबू बकर के जो है वो उजरे में जाता हूँ, कैंप में जाता हूँ, वहाँ हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास जाता हूँ और अब सारी दुनिया परेशान है, लोग खफा हैं। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु आराम से बैठ कर वहाँ खजूर खा रहे हैं, कोई खफगी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। उमर कहते हैं मैंने पूछा अबू बकर बाहर लोगों का क्या हाल और तुम इतने तसल्ली से बैठे हो? फरमाया जब मेरे नबी ने कह दिया तो कह दिया, बात ख़त्म। उमर कैसी बातें करते हो? तो हज़रत उमर कहते हैं कि क्या नबी अलैहिस्सलाम सच्चे नबी नहीं है? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं सच्चे हैं। उनका दीन सच्चा नहीं है? मतलब बिल्कुल सच्चा है। कुरान सच्चा नहीं है? फरमाया बिल्कुल सच्चा है। फरमाया कि फिर हम इतना दब कर सुलह क्यों कर रहे हैं? तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु जो कि अभी नबी अलैहिस्सलाम से मिले नहीं है इस वाक़े के बाद, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मेरे नबी खुद अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, वो वही कहते हैं जो अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है। यानी जो बात वहाँ नबी अलैहिस्सलाम ने खुद कही वो बात यहाँ अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कही। अभी इन दोनों की मुलाकात नहीं हुई। फिर फरमाया कि क्या नबी अलैहिस्सलाम ने खुद नहीं कहा था कि हम तवाफ़ करेंगे? तो फरमाया कहा था तवाफ़ करेंगे, ये थोड़ी कहा था इसी साल करेंगे। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी अलैहिस्सलाम अपने हुजरे मुबारक में बैठे हैं और यहाँ अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अपने हुजरे में, मुलाकात नहीं हुई। लेकिन नबी से शगफ इतना था, नबी से वाकफियत इतनी थी और नबी के हर अदा का इल्म इतना था कि जो अल्फाज वहां नबी अलैहिस्सलाम ने कहे वो यहाँ बकर कहते हैं, बकर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, उमर कहते हैं मैं फिर वहां से भी बाहर निकला गुस्से से और बाहर बैठकर जब वुजू किया, नमाज पढ़ी, गुस्सा ठंडा हो तो सोचा कि यार ये बातें
तो मुझे नबी अलैहिस्सलाम ने वहाँ कहीं और बिल्कुल वैसी बातें अबू बकर मुझसे कह रहे हैं, तो फिर मुझे ख्याल गुजरा कि अमाल तो अमाल, ईमान तो ईमान, मैं अबू बकर से कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। ये शानें थी हमारे सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की। इस तरह उन्होंने ज़िंदगी में कामयाबियाँ ली। अल्लाह ने आज तक जिक्र ज़िंदा रखा हुआ है, नबी अलैहिस्सलाम ने अपने पहलू में सुलाया हुआ है, जन्नत में मौजूद हैं, दुनिया में गवाही है कि जन्नती हैं, जन्नत में मौजूद हैं। और नबी अलैहिस्सलाम के साथ क़यामत वाले दिन आप अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं यूं उनके साथ हज़रत अबू बकर उमर को हाथों में लेकर हाथ ये फरमाया। तो ये मेरी और आपकी तरबियत के उन्वान है कि हमने इन शख्सियात को पढ़ना है, इनको अपनी ज़िंदगी में लेना है और इनके मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ गुजारनी है कि नबी अलैहिस्सलाम की सीरत पर अमल ही दरअसल हमारी कामयाबी है। बेटा जजेस की तरफ, अब मेहमानों की तरफ बढ़ेंगे, आप इस सारी चीज़ों की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। मेहमान यहाँ पर मेरे पास बैठे हैं डॉक्टर शाहनवाज साहब। सर, पीस क्या मेहनत कर रही है, आपने देखा किस अंदाज से, आप कैसे लेकर चलते हैं इसको? जी आप फरमाएं, माइक ले लीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि थोड़ा सा ऊंची वबरकातुहू। बात में सर। जी माशाल्लाह, बेहतरीन प्रोग्राम, और जो कैंडिडेट जितने भी मौजूद हैं, जिस तरह इन्होंने परफॉर्मेंस की तैयारी के साथ, ये तमाम की तमाम टीमें जो है काबिल सताइश है, और इनके हौसला अफजाई की तो मेरी तरफ से कहता हूँ चारों टीम जो है विनर है मेरी तरफ से माशाल्लाह। और ये जो प्रोग्राम है आपका बहुत आला है, बहुत बेहतरीन है। पिछले साल भी हमने अटेंड किया था, इस साल भी किया है। दिल तो चाहता है कि हर साल जब तक मौका हो इसको और अच्छे तरीके से होता हुआ देखना चाहता हूँ। जो नॉलेज है बच्चों में जा रहा है, मुंतकिल हो रहा है, वो चीज़ें डिलीवर हो जाए अमल के साथ। और बच्चों से एक बात कहना चाहूँगा कि बेटा हम जब किताबें पढ़ते हैं तो अंबिया अलैहिस्सलाम के नाम और सहाबा के जब नाम आए तो उसके अंदर जो हम अल्फाज अदा करते हैं सहाबियात के बारे में रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और सहाबी के बारे में जो होता है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इसका एहतमाम हो, क्योंकि पूरी दुनिया हमें देख रही होती है, सुन रहे होते हैं कि हम मुसलमान हैं, कि हमारी तरबियत में जो सिखाया जा रहा है वो क्या चीज़ सीख रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह नेक्स्ट हम कोशिश करेंगे कि ऐसी कोई गलती ना हो हमसे। ज़बरदस्त जी, बहुत अच्छे। सर के लिए क्लैपिंग कर दीजिए। सर फैज़ पाकिस्तान एजुकेशन अलायंस फॉर क्रिएटिव एजुकेशन पीस के ज़िम्मेदार हैं। सर क्या देख रहे हैं, कैसे पीस काम कर रहा है और ये कितना ज़रूरी है इस वक्त? बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे और मेरे स्कूल को यहाँ मदऊ किया। दरअसल अल्लाह का हमें लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि इस पुरफितन दौर में भी अल्लाह ताला ने पीस एसोसिएशन का इंतखाब किया कि उन्होंने इस्लामिक हीरोज़ को अपने नए आने वाले नस्ल में उनकी मतलब जो फ़ज़ाइल है उससे रोशनास करा रहे हैं। खुसूसन आज के सेशन में हमने देखा कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वो है क्या है वाइफ है हज़रत आयशा सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनके बारे में हमें बहुत कुछ मालूम हुआ, उनके फ़ज़ाइल बहुत मालूम हुए। हमें ये मालूम हुआ कि ग़ुज़वे बदर में अल्लाह ताला ने अपने महबूब के ज़रिए उनके जो दुपट्टे हैं उनको इस्लामिक निशान बनाया कि इस दुपट्टे को आपने गिरने नहीं देना है। यानी अजीम शख्सियात जो हैं ये बच्चों की ज़िंदगी में, तो इस हवाले से और ये बहुत कामयाबी है हमारे लिए कि ये बच्चे यहाँ तशरीफ़ ले आए, बच्चों को ये मालूम हुआ माशाल्लाह अल्लाह ताला आपके ज़रिए और पीस एसोसिएशन के ज़रिए बहुत अच्छा काम। ज़बरदस्त जी, सर के लिए क्लैपिंग कर दीजिए। हमारे मोहसिन आए हैं माशाल्लाह, बैठे हैं और बड़ी इनकी हमारे साथ बड़ी शफ़क़त है, बड़ी मोहब्बत, मेहनत पीस के लिए। सर कारी आशिक साहब क्या फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत आपकी मेहरबानी है जिसकी वजह से आज बच्चे यहाँ हमें नज़र आ रहे हैं या दुनिया देख रही है। दुनिया के लिए और बच्चों के लिए और हमारे लिए ये रहनुमाई है। अल्लाह ने जैसा कहा फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। क्या बात है, क्या बात है कि सहाबा कराम के नमूने पर आ जाओ तुम कामयाब हो जाओगे। क्या बात है, क्या बात है। ये आइडियल्स दे रहे हैं जी हमें, यही आइडियल्स देने की कोशिश कर रहे हैं, यही आइडियल है। तो हम यहाँ यही दुनिया को बताना चाहते हैं कि दुनिया अगर वो सहाबा इकराम के नक्श कदम पर, जिसको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरा रास्ता और मेरे सहाबा का रास्ता, ऐसे ही ज़बरदस्त, मेरा रास्ता और मेरे सहाबा का रास्ता ये कामयाबी का रास्ता है, सीधा जन्नत में जाता है। क्या बात है, माशाल्लाह। अगर उस रास्ते पर हम आ जाएं, आज भी अल्लाह की वो मदद जो जंगे बदर में उतरी थी आज भी उतरने के लिए अच्छा। सर के लिए क्लैपिंग करें जी। सर शादाब की तरफ बढ़ेंगे और अंगी से तशरीफ लाएं, पीस के ज़िम्मेदार हैं। सर कैसा देख रहे हैं मामले को? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। एक जो हमारी एज होती है ना 13 to 19 एडोलेसेंस की जो एज होती है, इस एज में बच्चे नेगेटिविटी की तरफ बहुत ज़्यादा जाते हैं। और आप देख रहे हैं कि जो एक बहुत बड़ा ट्रैफिक है इस यूथ का हमारा, वो
نگیٹیوٹی کی طرف بہت زیادہ جا رہا ہے تھرو موبائل، جس طرح نفسا نفسی کا دور ہے، اور اس نفسا نفسی کے دور میں اور اس دور کے اندر ان بچوں کو سنبھالنا بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور دور ہے ہمارے بچے بہت زیادہ ہماری اپنی ہسٹری سے، ہمارے نبی کہ کتنے زوجہ مطہرات ہیں، کتنے بچے ہیں، اور ہمارے صحابہ کرام بہت زیادہ دوری ہے. تو اس پیس جو آرگنائزیشن ہے، اس سے جو آپ نے یہ پروگرام جو تشکیل دیا، آپ یقین کریں یہ صرف یہاں پہ 8 بچے نہیں کھڑے ہوئے، ان کے پیچھے 800 بچے تیاری کر کے یہاں پہ آتے ہیں، اور اس سے بہت زیادہ نالج ان کو ملتی ہے. تو کہ مجھے بہت خوشی ہے. تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ سر کے لیے، کلیپنگ کر دیجیے. یہیں تشریف فرما رہے ہیں، پوزیشن کا اناؤنس کر دیجیے، پوزیشن اناؤنس کر دیجیے، کون سی ٹیم فرسٹ آئی ہے. پہلے فرسٹ پوزیشن اناؤنس کی بیٹا، آپ نے اپنے ہینڈز ریز کرنے اور بتانا ہے کہ کون سے اسکول کی پوزیشن فرسٹ ہے. جی سر. جو دارالقرار اسکول ہے انہوں نے 55 مارکس. پوزیشن بتا دیجیے. جو 3rd پوزیشن ہے وہ آئی ہے پیل اکیڈمی. پیل اکیڈمی کے اسٹوڈنٹس کہاں ہیں جی؟ پیل اکیڈمی کے اسٹوڈنٹس کو دیجیے گفٹ دیجیے. ہینڈ ریز کیجیے بیٹا، پیل اکیڈمی کے اسٹوڈنٹس ہینڈ ریز کیجیے اور بتائیں کہ جی بہت اچھا، ان کے لیے کلیپنگ کریں. بہت اچھی بہت اچھی. جی جی جی. جو 2nd پوزیشن ہے وہ ہے دارالقرار میٹرویل اسکول. دارالقرار اسکول کے لیے کلیپنگ کریں بیٹا، دارالقرار اسکول کے لیے کلیپنگ کیجیے. بہت اچھا مقابلہ آپ کا. اور جو 1st پوزیشن میں ہے وہ 2 اسکول ہے، وہ ہے اقرا روضۃ الاطفال اور آرپا اسکول میٹرویل. آرپا اسکول میٹرویل فرسٹ پوزیشن، اور اقرا روضۃ الاطفال فرسٹ پوزیشن. گارڈن سے تشریف لائے ہیں، یہ ہماری اقرا روضۃ الاطفال کی ٹیم ہے، یہ فرسٹ پوزیشن ہے ان کی. اور پھر یہ آرپا اسکول کے اسٹوڈنٹس ہیں، میٹرویل سے تشریف لائے ہیں، ان کی فرسٹ پوزیشن ہے. بھرپور تالیاں ان کے لیے بجا دیجیے، حوصلہ افزائی کیجیے. پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے. روزانہ ہی سحر و افطار میں فلسطین کے مسلمانوں کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں اور ہر قسم کا تعاون ان سے کرتے رہیں. اپنے لیے، اپنے کردار کے لیے، پاکستان میں اپنے کوئی نہ کوئی حصے اور کردار کے لیے ضرور دعا کرتے رہیے. سب مل کر نعرہ لگائیں گے، پاکستان زندہ باد.